الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ہمارے یہاں ملک پاکستان میں 18 نومبر 2024 سے لے کر 3 دسمبر 2024 تک حج کی درخواستوں کی وصولی کے ایام ہیں۔ جو لوگ آئندہ سال سرکاری طور پر فریضہ حج کی سعادت حاصل کریں گے، ان کی درخواستوں کی وصولی ان 2 ہفتوں میں ہوگی۔ آج 15 تاریخ ہے، 18 تاریخ سے سرکاری طور پر حج کی درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں فریضہ حج سے متعلق بھی گفتگو کرنی ہے۔ تمہیداً یہ بات عرض کرنی ہے، ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ حج کے لیے جب انسان سوچتا ہے تو ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے اتنے لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اتنے لاکھ آئے کہاں سے ہیں، دیے کس نے ہیں اور خرچ کس کے لیے کرنے ہیں۔ ذہن میں بات آتی ہے
اس سے آپ اپنا یہ کام پورا کر لیں، اس سے اپنی یہ ضرورت پوری کر لیں۔ کاروباری ذہن رکھنے والا کہے گا کہ سیزن ہے، اس کاروبار میں یہ رقم لگاؤ، ڈبل ہو جائے گی۔ خیال آتا ہے تو انسان یہ بھی تو سوچے کہ جس رب نے اتنے لاکھ دیے، اس قابل بنایا، تو اگر اس کے نام پر کچھ خرچ ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا سب کچھ خرید لیا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ جسم کے تمام صحیح سالم اعضاء اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہیں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ہمارے بندوں، ہم نے تمہیں دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ جیسے والد اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، جسے پڑھایا، ڈگری دلائی، کھلایا پلایا، جوان بنایا، شادی کروا دی، پھر وہ جوان بیٹا جب اپنے والد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے اور اس بوڑھے والد کے سامنے سینہ چوڑا کر کے بات کرتا ہے، تو پھر وہ والد اسے یاد دلاتا ہے کہ بیٹا میں نے تمہیں یہاں تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت بھرے انداز میں اپنے بندوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، ہم تمہیں بچپن سے دے رہے ہیں، ہم تمہیں ماں کے پیٹ کے زمانے سے کھلا رہے ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ہم دن رات بارش کے قطروں کی مانند تم پر اپنی نعمتیں برسا رہے ہیں۔ ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ چند دن کے لیے ہمارے ہاں آ جاؤ، ہمارے گھر کو بھی دیکھ لو گے اور ہماری چوکھٹ پہ حاضری بھی دے لو گے، اور وہاں تمہیں طواف کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، تمہیں عرفات اور منا میں حاضری کا موقع بھی مل جائے گا، تھوڑا خرچہ ہو گیا تو کیا بات ہے۔ تمہاری ضرورتیں، تمہاری مجبوریاں، تمہارے حالات، یہ ہم سب چیزوں کو جانتے ہیں، ہم ان سب چیزوں سے باخبر ہیں۔ ان تمام حالات کے ساتھ ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں مال دیا ہے، ہم نے تمہیں جان دی ہے، ہم نے تمہیں جسم دیا ہے، ہم نے تمہیں صحت دی ہے۔ ہم جب تم سے تھوڑا سا مطالبہ کریں تو تم ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ جایا کرو۔ باس کی کال آ جائے، کمپنی کے نمبر سے فون آ جائے، انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ انسان کی کیا کیفیت بنتی ہے؟ باس کی کال آئی ہے، ڈائریکٹر صاحب نے فون کیا ہے، جی ایم نے نمبر ملایا ہے، سب چیزیں بھول گئے، سارے کام پیچھے رہ گئے، ارے دفتر سے فون آیا۔ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں، جو سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اور روزانہ 5 مرتبہ آتا ہے، بندہ کہتا ہے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے 24 گھنٹے دیے، اور ان 24 گھنٹوں میں سے چند گھڑیاں ہم سے مانگی، بھائی فجر کے لیے تمہیں 5 منٹ دینے ہوں گے، رات کے 8 گھنٹے تم نے آرام کر لیا، بہت ہے، 5 منٹ کے لیے تو آ جاؤ۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے نیند زیادہ پیاری ہے، یا اللہ مجھے آرام زیادہ عزیز ہے،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا خیال تو کرو، ذرا ہوش سے کام لو۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ہم نے تو اپنی نعمتوں میں کمی نہیں چھوڑی، انتہا کر دی ہے، اور تمہارے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تم جب موبائل لے کر بیٹھتے ہو تو کہتے ہو مجھے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، اور جب تم رات کو آن لائن ہو جاتے ہو تو کہتے ہو رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنے کاموں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے نفس کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت کھلا ٹائم ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے 5 منٹ دینا مشکل ہے۔ صبح سے لے کر ظہر تک انسان نے 6-7 گھنٹے کام کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ 6-7 گھنٹے تم نے اپنی دنیا کو دے دیے، اب ظہر کا وقت ہوا ہے، ہماری درخواست ہے 2-4 منٹ ہمارے لیے بھی نکال لو۔ یہ 8-10 رکعتیں پڑھنی ہیں، 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ میں فارغ ہو جاؤ گے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں کسی ضروری میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ صبح آرام میں چلی گئی، دوپہر میٹنگ میں چلی گئی، عصر اور مغرب اور عشاء اپنی ضرورتوں میں وقت استعمال کر دیا، تو اللہ کی طرف سے تو یہ معاملہ رہا اور بندے نے آگے سے یوں کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں نعمتیں دے رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ نعمتیں چل رہی ہیں، اور نعمتوں کو ہم نے کمال تک پہنچایا ہے۔ کیسے کمال تک پہنچایا ہے؟ ایک انسان بچپن میں اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ منہ تک نہیں لے جا سکتا۔ ایک انسان بچپن میں اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ ایک قدم نہیں رکھ سکتا۔ ایک انسان بچپن میں اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس سے کوئی سخت چیز چبائی نہیں جاتی، یہ ایک کمزوری کا زمانہ۔ پھر یہی انسان ایک جوانی کے عروج کو پہنچتا ہے اور جوانی کے کمال کو پہنچتا ہے اور اسے شباب مل جاتا ہے، اور پتہ نہیں دنیا جہاں کے کون کون سے مشکل کام ہیں جو یہ انسان نہیں کرتا۔ یہ اس طاقت تک اور اس شباب تک اور اس عروج تک کس نے پہنچایا ہے؟ اسی ذات کو راضی کرنے کے لیے اس نوجوان کے پاس وقت نہیں ہے، اسی رب کی بات کو ماننے کے لیے یہ انسان فارغ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، حج کرنا تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی مشقت کا نام ہے، اور مجاہدے اور ناگواریوں سے گزرنے کا نام ہے۔ ہماری طرف تو روزانہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہم کتنا لبیک کہتے ہیں۔ ایک آدمی آپ اسے بلا رہے ہیں، اس نے آگے سے جواب نہیں دیا، دوبارہ آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ آواز دی، آپ کیا سمجھیں گے؟ لگتا ہے یہ انسان ختم ہو چکا ہے، مردہ ہے۔ اگر زندہ ہوتا تو ہماری بات کو سن کر ہماری آواز پر کوئی جواب دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ بلاوا آ رہا ہے، 5 مرتبہ بلایا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انسان روحانی طور پر مردہ ہو چکا ہے، بس زندہ ایک لاش چل رہی ہے، روحانی زندگی نہیں ہے، دل مردہ ہو چکا ہے۔ اگر اس کا دل زندہ ہوتا تو یہ اپنے خالق اور مالک کی آواز پر ضرور لبیک کہتے ہوئے اپنے سارے کام کاج روک کر اس کے گھر حاضری کے لیے آ جاتا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی مؤذن کی آواز سنے اور لبیک کہتے ہوئے نماز کے لیے نہ آئے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو حقوق اللہ کی بات ہے، بھئی یہ تو اتنا ضروری کام نہیں ہے، معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔
اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے، تو معاملات کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، اخلاق کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، اللہ کے حقوق کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ جس محسن نے، جس رب نے سب کچھ دیا، اسی کے حکم کو بندہ ہلکا سمجھنا شروع کر دے، اسی کو اہمیت نہ دے۔ جس نے کمپنی بنائی کہنے لگے یہ تو مالک ہے، ان کی بات ماننا تھوڑی ضروری ہے، تو وہ اس کمپنی میں رہے گا۔ جس رب نے یہ خوبصورت نظام بنایا، اس دنیا کو سجایا، وہ کہہ رہا ہے کہ میری بات کو مان لو، اور بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ آپ کی بات ماننا اتنا ضروری نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، جب اللہ نے یہ جسم بھی دیا، اللہ نے یہ صحت بھی دی، اللہ نے یہ مال بھی دیا، اللہ نے یہ زندگی بھی دی، تو پھر اس رب کا یہ ہم پر حق بنتا ہے کہ جب بھی وہ رب ہمیں بلائے ہم لبیک کہتے ہوئے اس کے گھر میں حاضر ہو جائیں۔ وہ نماز کی شکل میں ہو، وہ روزے کی شکل میں ہو، وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، وہ حج کی شکل میں ہو، یہ ضروری ہے۔ اور خوش قسمت اور خوش نصیب انسان اپنی زندگی کو یوں ہی گزارا کرتے ہیں۔ اس زندگی کو اللہ کے حکموں کے ساتھ خوبصورت بناتے ہیں۔ اس زندگی کا حسن، اس زندگی کی رونق، یہ مال و دولت اور چیزیں نہیں ہیں، اس زندگی کا حسن اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے حکموں کے بغیر مال و دولت کی کثرت کے ساتھ زندگی گزارنے والا انسان بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے اللہ کے بندوں، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے اللہ کو مناؤ، اس سے آخرت کو بناؤ۔ حج کے لیے جاؤ گے، اللہ کے حکم کو پورا کرو گے، نظر آئے گا اتنا مال خرچ ہو گیا، اس کے بدلے میں جو ملے گا اس کے مقابلے میں یہ مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ان کے ذمے حج کرنا فرض ہے، ان کے ذمے حج کرنا ضروری ہے، ان پر اللہ کی طرف سے یہ لاگو کیا گیا فریضہ ہے۔ حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ حج کی ادائیگی کس کے لیے ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہر سال حج کے دنوں میں حکومت کی طرف سے حج کا جو خرچہ مقرر کیا جاتا ہے، اگر کسی آدمی کے پاس اتنی رقم موجود ہے اور 40 دن جو حج کے سفر میں رہے گا، پیچھے گھر والوں کے خرچ کا انتظام بھی ہے، اس پر حج فرض ہے۔ حج کے ایام میں حکومت کی طرف سے جو خرچہ مقرر کیا گیا، جب درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، اگر اتنا خرچہ کسی کے پاس موجود ہے، یہ صاحب نصاب ہے، اس کے ذمہ حج کرنا ضروری ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم میں سے کس کے پاس کتنی استطاعت ہے، کتنا مال ہے، وہ اس کے حساب سے فیصلہ کر لیں۔ باقی یہ خیال ضرور آئے گا کہ ابھی جوانی ہے، ابھی یہ کام ہے، ابھی وہ کام نمٹا لیں، ابھی ادھر سے بارے ہو جائیں، یہ سارے کے سارے ہمارے اپنے خیالات ہیں۔ ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے، کاموں کو بنانے والے ہم نہیں ہیں، کاموں کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہماری چھوٹی سی ضرورت ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، اللہ کے گھر میں جا کے طواف کرتے ہوئے وہاں حجر اسود کے پاس حتیم میں کھڑے ہو کر صدقے دل کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ تو ہماری چھوٹی سی ضرورت اللہ کے لیے پورا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں، غیور ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس ہمارے بندے نے اپنی اس ضرورت کو ہمارا حکم پورا کرنے کے لیے قربان کر دیا۔
ہم صرف اس ضرورت کو پورا نہیں کریں گے، ہم اس جیسی 10 ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام کر دیں گے۔ مگر یہ غیب کا معاملہ ہے، اس کی کوئی لکھ کر گارنٹی نہیں دے گا۔ ایک صاحب اللہ والے تھے، وہ ان کے پاس جو مال آتا وہ صدقہ کر دیتا۔ ان کے کسی عزیز نے دیکھا کہ یہ تو صدقہ کرتے ہیں اور ان کے پاس اور آ جاتا ہے، تو اس کے دل میں لالچ آیا، تو اس نے سوچا میں بھی تجربہ کرتا ہوں، تو اس نے بھی اپنا مال خرچ کر دیا اور انتظار کرنے بیٹھ گیا۔ 2-4 دن گزرے، تھوڑا وقت گزرا تو کچھ بھی نہیں آیا، تو وہ ان کے پاس گیا، کہنے لگا میں تو آپ کو دیکھ کر سمجھا تھا جیسے آپ خرچ کرتے ہیں واپس آ جاتا ہے، تو میں نے بھی لگا دیا، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تو وہ کہنے لگے بھائی ہم اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ ہمیں واپس ملے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نیت سے معاملہ نہیں کر رہے، نہ اللہ تعالیٰ کو آزما رہے ہیں، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں۔ تو تمہاری نیت میں خرابی تھی۔ انسان کا جیسے یقین ہوگا اللہ تعالیٰ ویسے معاملہ کریں گے۔ آپ نے 10 لاکھ لگائے، 12 لاکھ لگائے، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالیں گے، اس سے اتنے کاموں کو بنائیں گے آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ آپ کا یقین ہونا چاہیے اور خرچ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں حج کرنے کی وجہ سے غریب ہو گیا۔ حج کی وجہ سے کوئی غریب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حج کے خرچے میں اتنی برکت ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنے بندوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے دل بڑا رکھیں۔ جوانی میں بندہ جائے، اب بڑھاپے میں حج کے لیے چلے گئے اچھی بات ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں حالات کیا ہے وہاں۔ حج کے سفر میں، حج کے ایام میں کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب بڑے میاں حج کریں گے، خود کو سنبھالیں گے، ارکان ادا کریں گے، کہاں جائیں گے، کیسے کریں گے؟ اب جوانی میں آدمی جیسے کاروبار میں سارا دن 8-8 گھنٹے کام کرتا ہے، 12-12 گھنٹے کام کرتا ہے، تو اللہ کی محبت میں وہاں جب طواف کرے گا، عمرہ کرے گا، عرفات اور منا کے چکر لگائے گا اور وہاں جا کر اللہ کی محبت میں خود کو تھکائے گا، تو اس جوانی کو وہ صحیح معنوں میں وصول کرے گا۔ اس لیے جوانی میں کرے، اللہ سے مانگے، اللہ نے مال دیا ہے تو آدمی جائے حج کرے۔ اور اس کے بعد حج کی تیاری کے سلسلے میں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کر عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ عبادت کرنے کا مزاج ابھی سے بنائیں۔ ہمارے ہاں جو حج کی تیاری کا مطلب سمجھا جاتا ہے وہ چیزوں کے اعتبار سے ہے، اچھا پیکج مل جائے، اچھی رہائش مل جائے، کھانے پینے کا انتظام اچھا ہو جائے، سواری کا انتظام اچھا ہو جائے، اس کو ہم تیاری کہتے ہیں۔ یہ تیاری نہیں ہے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، کسی نہ کسی درجے میں پوری ہو ہی جائیں گی۔ بغیر اے سی کے کمرہ مل گیا تو نیند آ ہی جائے گی، ٹوٹی پھوٹی بس میں ٹوٹی پھوٹی سیٹ مل گئی تو سفر ہو ہی جائے گا۔ اصل تیاری یہ ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے جا رہا ہے اس کو ابھی سے پورا کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں سے لوگ بڑے شوق سے ہار پہن کر اور رخصت ہو کر جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں، وہاں جا کر جب ایک عمرہ کر کے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ہوٹل کا کمرہ اور حاجی صاحب پیسے پورے کر رہے ہیں۔ وہاں پھر زیادہ عبادت نہیں ہوتی، بس زیادہ زور لگا لیا تو دن میں ایک طواف کریں گے، اس کے بعد ہوٹل کے کمرے میں وائی فائی کے ساتھ رابطے میں پاکستان والوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، آپ لوگوں نے موٹر چلائی، کپڑے دھوئے نہیں کیے، گاڑی کو وہاں کھڑا کیوں کیا۔ وہ وہاں بیٹھ کے بھی سارے یہاں کے کام نمٹا رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی حج کا تو یہ مقصد نہیں ہے، مزاج عبادت والا بنائیں، تلاوت والا، ذکر والا، دعاؤں والا، مسجد میں دل لگے، عبادت کرنے کے لیے طبیعت چاہے، اندر سے آواز آئے کہ میں اللہ کو یاد کروں۔ آج ہماری طبیعت، ہمارا مزاج موبائل میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھ کر سلام پھیر کر سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں کہ
کس نے ہمیں میسج کیا ہے؟ دفتر سے گھر جائیں گے سب سے پہلے موبائل دیکھیں گے، گھر سے دفتر آئیں گے سب سے پہلے موبائل دیکھیں گے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، کیونکہ طبیعت اس میں چلتی ہے۔ یہی طبیعت اگر عبادت میں چلنا شروع ہو جائے، انسان کتنا آگے چلا جائے۔ اب ابھی سے تیاری کرنا، عبادت کا مزاج بنانا، دعاؤں کا، تلاوت کا، ذکر اذکار کا، جماعت کی پابندی، تکبیر اولیٰ کی پابندی، آپ جتنا یہاں سے کرتے ہوئے جائیں گے، آپ کے وہاں حج کے 40 دن قیمتی بنیں گے۔ اور اگر ایسے جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے تو بس 40 دن تو گزر ہی جائیں گے، جو مقصد حاصل ہونا چاہیے تھا وہ پورا نہیں ہوگا۔ حج کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں حج کا تذکرہ فرمایا، اس کے لیے انداز بدل دیا، عام احکامات کے لیے انداز اور اپنایا۔ اے ایمان والو تم پر نماز فرض ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، اے ایمان والو تم پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ انداز ہے۔ حج کی جب بات آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، حج کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا والوں کو پتہ چلے یا نہ چلے، دنیا والے حاجی صاحب کہیں یا نہ کہیں، دنیا والے ہار ڈالیں یا نہ ڈالیں، دنیا والوں کی دعوتیں کھانے کو ملیں یا نہ ملیں، یہ نہیں ہے، اللہ کے لیے جانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ شہرت کے لیے حج کریں گے، کچھ لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے، کچھ لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، کچھ لوگ لوگوں کو اپنے حج کی گنتی بتانے کے لیے حج کریں گے۔ ارے ہمارا تو 10واں حج ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو عمرے کے لیے 1 مہینہ پہلے ہی پورے خاندان میں بات پھیلا دی جاتی ہے، بھئی میں 1 مہینے کے بعد عمرے کے سفر پہ جا رہا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، پھر جب عمرہ کر کے واپس پاکستان پہنچ گئے، اب پورے خاندان والے ہمیں مبارکباد دینے کے لیے آئیں، اور حج کے وہاں عمرے کے سفر میں اور حج کے سفر میں مسلسل ایک چیز سے اپنے دوسرے لوگوں کو باخبر رکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں پہنچ گئے، ہم نے یہ کر لیا، اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اب ہم یہاں پہاڑی پہ کھڑے ہیں، اب ہم اس مسجد میں نفل ادا کر رہے ہیں۔ تو اخلاص کہاں گیا؟ للہیت کہاں چلی گئی؟ اللہ کے لیے کسی کو نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی مبارکباد کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ برا مناتے ہیں، ارے ہم حج کر کے آئے، انہوں نے ہمیں مبارک ہی نہیں دی، ہم عمرہ کر کے آئے، اتنا بڑا کام کیا، انہوں نے ہمیں فون تک نہیں کیا۔ تو بھائی آپ ان کی مبارکباد کے لیے حج کے سفر پہ گئے تھے، آپ ان کی دعوت کھانے کے لیے اتنی مشقت میں پڑے تھے، اتنی تکلیف آپ نے اٹھائی ہے؟ نہیں، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی مبارکباد کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے گئے، اللہ کے لیے واپس آ گئے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اب یہ موبائل فون نے ہماری عبادات کی جان نکال دی ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرے کے لیے گئے، اور وہاں بھی جا کے سارے یہی بےہودگی والے کام چلتے رہے۔ اب یہ یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر اس میدان میں بھی آئے، اور وہاں جا کر وہ بے ادبی، بے احترامی اور بے حرمتی کرتے ہیں کہ جو ایک مسلمان جس کو کرنا کسی بھی درجے میں مناسب نہیں سمجھتا۔ عورتیں جا رہی ہیں اور کس بےہودگی کے ساتھ وہاں ویڈیو بن رہی ہیں، مسجد نبوی کا تقدس کس طرح پامال کیا جا رہا ہے، روضہ رسول پہ عورتیں جا کر وہاں کس طرح سلامی پیش کر رہی ہیں، اور پھر پوری دنیا کو ویڈیو ڈال کر دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو الٹا ثواب کے بجائے اپنے اوپر گناہ لادنے والی بات ہے۔ تو اس لیے ہم نہ کسی کو بتائیں، نہ کوئی اپنا اسٹیٹس لگائیں، نہ کوئی اپنی ویڈیو بنائیں، نہ اپنی کوئی تصویر بنائیں۔ یہ تو سفر خالص اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہے، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ہے۔ اتنے بڑے سفر میں بھی جا کے مخلوق کے ساتھ ہی تعلق چل رہے ہیں، اور مخلوق کو ہی دکھایا اور بتایا جا رہا ہے، تو اللہ کے ساتھ تعلق کب بنے گا؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے اخلاص اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔
اللہ کے لیے کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ اور میرے محترم دوستو عزیزو، اس بات کا بھی خیال رہے، اگر ہم نے کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو وہ ادائیگی حج کے فریضے سے پہلے ضروری ہے۔ کسی بہن کا حق دینا ہے، کسی کے ساتھ کاروباری معاملہ کیا، ادائیگی باقی ہے، وہ بیچارہ انتظار میں ہے، مہینوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، ارے آپ کو پتہ نہیں ہم ہر سال رمضان میں عمرے پہ جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہمارا ہر دوسرا سال حج کا ہوتا ہے اور آپ ہم سے مانگ رہے؟ یہ غلط ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ آپ جائیں، بسم اللہ پڑھ کر جائیں، ہر سال جائیں، بار بار جائیں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس کا جو حق ہمارے ذمے باقی ہے اس کی ادائیگی کی فکر ہو، جتنا جلدی ہو ادا کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہوگا تو اس کی حاضری اس کے لیے سعادت والی بنے گی، زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے گی، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا